بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ سیرت رسول میں ہمارے نوجوان کیوں پیچھے ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں تو دے دی، ڈاکٹرز بنا لیا، انجینئرز بنا لیا، سائنٹسٹ بنا لیا، کمانے کے اچھے سے اچھے طریقے سکھا دیا، پیسے بنانے کے لیے وہ سارے ہنر ہم نے دلا دیا، لیکن اپنی اولاد کو ہم نے قرآن حدیث سے بہت دور کر دیا۔ اپنے نبی کی سیرت سے ہماری اولاد ناواقف ہے، قرآن کریم کے پیغام سے ہماری اولاد ناواقف ہے۔ قرآن کریم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، ہماری دنیا صحیح ہو اور آخرت بھی ہمارا سدھر جائے، ہم نے اس سلسلے میں اپنی اولاد کو بہت زیادہ ان پر ظلم کیا۔ دنیاوی علوم حاصل کرائیے، دنیاوی تعلیم آپ دلائیے اپنے اولاد کو، کوئی روکتا نہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیا ہے دنیاوی علوم حاصل کرانے کی، لیکن صرف دنیاوی علوم حاصل کر کے اولاد دنیا کا ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، دنیا ہمارا ہے ہی نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا اس طریقے سے گزارو جیسے ایک مسافر یا اجنبی۔ ہم تو مسافر ہیں، اجنبی کیسا ہوتا ہے، مسافر کیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو ہمارا دنیا ہے ہی نہیں، یہ سوچ پہلے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارا اصل آخرت ہے۔ تو اولاد کو ہم نے ساری ڈگریاں دلائی، لیکن ہماری اولاد ان ڈگریوں کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزہ رکھنے میں اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، بالکل اس کے اوپر گھرا گزرتا ہے، حج کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، زکوٰۃ وہ دیتے نہیں، حالانکہ ہم نے ایک سے ایک ڈگری دلایا، لیکن جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہے آخرت کے اعتبار سے اتنی ہی جہالت ان کے اندر بڑھ گئی، اتنی ہی جہالت بڑھ گئی اس کے اندر۔ تو دنیاوی علوم آپ دلائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم اپنے اولاد کو ضرور سکھائیں۔
قرون اولا میں کیا چھوٹے کیا وہ بڑے، ہر ایک قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی ہر لگی ہوئی رہتی ہے۔ مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک مدرسہ تھا، مدرسۃ الصفا۔ اس میں مدینے کے یتیم، غریب، ان لوگوں کا بسیرا تھا اس مدرسے میں۔ مہاجرین میں سے خاص طور پر جن کے پاس کچھ نہیں تھے وہ اس مدرسے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان مدارس کو آج انہی کے مدرسۃ الصفا کے دین ہے کہ آج پوری دنیا مدرسوں کی جال بچھی ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو جگہ جگہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرہ برابر کہیں کمی نہ رہ جائے، جو ہم نے سنا تھا وہ دوسروں تک پہنچائے، جو علوم ہم نے سیکھا تھا اپنے اساتذہ سے وہ علوم ہم دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ حدیث کا کیا خاصیت ہے، حدیث کے پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ ہماری اولاد راتوں میں 2-3 بجے تک اپنے گھر کے چبوتروں میں بیٹھ کر کے موبائل میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹائم بتا لیں گے، لیکن اپنے نبی کے بارے میں اسے کیا معلومات ہے کبھی ان سے پوچھو تو نہیں بتا سکتے۔ سوشل میڈیا میں ایسے پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، لگتا ہے دین کا بہت بڑا داعی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ دین سے بہت پیچھے۔ اس میں ماں باپ کی بھی کمی ہے، ماں باپ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی علوم سکھائیں، لیکن اس سے پہلے اسے قرآن اور حدیث سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم ہر حال میں ادا کریں۔ یہ اگر ہم نے طے کر لیا تو انشاءاللہ ہماری اولاد جب ان علوم کو پڑھیں گے، سیکھیں گے تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوگا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہے، بھائی بہن کیسے رہنا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، چھوٹے بھائیوں بہنوں کو پیار دو، بڑے بھائیوں بہنوں کی عزت کرو، باپ کے دوستوں کی عزت کرو، ماں کے سہیلیوں کی عزت کرو۔ یہی تو سکھایا جاتا ہے دنیاوی علوم میں۔ ہمارا تمدن، ہمارے تہذیب، اس پر ہماری عمل کب ہو؟ ہمارا تمدن تو اچھا ہے، ہمارا تہذیب بھی اچھا ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، لیکن اس پر عمل کب ہوگا؟
عمل جبھی ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں گے، تو یہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں گے۔ اپنے نبی کے بارے میں ہماری اولاد کو کچھ بھی نہیں، اپنے نبی کے سیرت سے وہ ناواقف ہے۔ 90% لوگوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کے دادا کا نام کیا ہے۔ 99% لوگوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کی دادی کا نام کیا ہے۔ %75 لوگوں کو، مسلمانوں کو 75% مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یہ صورت کیوں پیش آئی کہ جب ہم نے دنیاوی علوم کی ہوڑ لگ گئی تو دنیاوی علوم میں اتنا ہم مست ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، سیکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کتنے بیویاں ہوں گے شاید۔ ہمارے نبی پر غیر قوم اعتراض کرتے، 53 سالہ شخص 6 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، یہ جائز ہے کیا؟ 53 سالہ شخص 6 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، یہ کہاں درست ہے؟ ہمارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے غیر قوم کا جو بھگوان، جسے وہ بھگوان مانتے ہیں، رام جی، اس کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ کتنے سال کی؟ سیتا ہے نا ان کی بیوی، سیتا ہے اس کی بیوی، وہ کتنے سال کی تھی؟ 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی۔ میرے نبی نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، لیکن ودائی کر کے اپنے گھر 9 سال کی عمر میں لے کے گئے۔ ارے 6 سال کی بچی سے نکاح کی اور اسی کے ساتھ اس کے بھائی کی شادی ہوئی، لکشمن، سیتا کی بہن سے۔ اگر 1 سال کی بھی سیتا کی بہن چھوٹی ہوگی تو کم سے کم 5 سال عمر ہو، 5 سال کے بچے سے نکاح کیے۔ کرشنا کے کتنے بیویاں تھیں؟ میرے نبی کے بارے میں دیکھیں، عورتوں پر ظلم کیا، 11 بیویوں سے نکاح کیا۔ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم کرو، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ تمہارے نبی پر جن جن باتوں پر اعتراض ہو رہا ہے، اس کا اچھا جواب خود ان کے مذہب میں تلاش کرو۔ میرے نبی کی 11 بیویاں، کرشنا جی کے 1,16,008 بیویاں، 1,16,008 بیویاں۔ اگر میرے نبی غلط ہے تمہارے مطابق، میں تو مانتا ہی نہیں، میرے نبی نے بیوہ عورتوں کو سہارا دیا ہے، نکاح کر کے سہارا دیا ہے، بیوہ عورتوں کو اپنا نام دیا ہے، نبی کی بھی۔ اگر یہ عیاشی ہے تو 1,16,008 یہ کیا ہے؟ اگر یہ تمہارے مطابق غلط ہے تو وہ کیا ہے؟ معلومات کیجیے تاکہ یہ اعتراضات میرے نبی پر کوئی کر نہ سکے۔ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو پردہ کی زنجیروں میں جکڑ دیا، یہ غیر قوم کا کہنا ہے نا۔ اور پردہ سے متعلق سب سے پہلے پردہ کے خلاف جو بات نازل ہوگی،
जर्मन, पेरिस, जर्मन से बात शुरू हुई। जर्मनी ने सबसे पहले औरतों के हक में, उसकी एक चाल है, औरतों के हक में बात किया। इस्लाम ने औरतों को पर्दे में कैद कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटिशियन की कंपनियां जर्मनी में है। ये ब्यूटी की कंपनियां जर्मनी में जो तैयार होती है, इनको पहनने के बाद दिखाना पड़ता, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी नुमाइश करनी पड़ती। और जब एक औरत बुर्का पहन लेती है तो उसकी ब्यूटी को मार पड़ता है, उसकी ब्यूटी की बाजार धीमी पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एतराज़, एक सोची समझी तरकीब के तहत इस तरीके से बातें उन्होंने उठाया। आपको अगर हमको मालूम हो कि औरतों को हमने कैद किया, हाँ हमने कैद किया, क्योंकि उसके कदमों में हमने जन्नत रख दिया। तुमने क्या किया, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, शौहर के साथ बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता था, सती प्रथा करके उनको मार दिया जाता था। चीन में औरतों को यूं ही मार दिया जाता था। यूरोप में विच हंटिंग के नाम पर औरतों को मार दिया जाता था। खुद अरब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस से पहले मासूम बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता, जिंदा दरगोर कर दिया जाता, कब्र खोद करके काट दिया जाता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले औरतों के लिए आवाज उठाई। औरतों को सबसे पहले हुकूक इस्लाम ने दिया। तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे जन्नत। जन्नत कहाँ तलाश करते हो? माँ की खिदमत करो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी के साथ अच्छी तरीके से पेश आ जाओ, बीवी को उनके हुकूक दो, जन्नत चले जाओ। अगर 3 बेटियां हैं, उसके अच्छा नाम रखो, अच्छी तरबियत करो और उसके निकाह कर दो, जन्नत चले जाओ। 2 है तो भी वही हुक्म है। 1 बेटी भी अगर है, उसकी अच्छा नाम रखा, तरबियत किया, निकाह कर दिया, जन्नत वाजिब। तो हुकूक किसने दिया? सबसे पहले इस्लाम ने दिया। इस्लाम ने सबसे पहले औरतों को हुकूक दिया बगैर मज़ाहिब। अभी तो हाल हाल की बात है, हाल 100-200 साल पहले जाओ, कर्नाटका में दलित औरतें अपने सीना को ढांप नहीं सकती थी, उसे अपना सीना खोला रखना पड़ता था। और मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान ने उसे हक दिलाया। औरत चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उनको अपना सीना ढांप करके रखना चाहिए। वो भी सतर है, शर्मगाह है। टीपू सुल्तान ने उसे हुक्म दिलाया। इसलिए बहुत सारे दलित आज टीपू सुल्तान के आभार और उसे मानते भी हैं, लेकिन अक्सरियत आज उनसे जलते हैं, क्योंकि आज कौम में इस तरीके से जहर घोला जा रहा है। हिंदुस्तान में इस तरीके से जहर घोला जा रहा है। पहले हिंदुस्तान कैसा था? पहले हिंदुस्तान यहाँ ऐसा था कि 4 आदमी एक जगह बैठ करके सुकून से खाना खाता था, एक दूसरे से धर्म, मजहब, मिल्लत के बारे में बात नहीं करता था। दोस्त होते थे, दोस्ती के तरीके से बात करते थे, चले अब इसको।
لیکن آج ماحول بہت زیادہ خراب ہے. ان نفرتی چیزوں نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا ہے، کچھ کہنا تو دور کی بات، ایک شخص ٹوپی لگا کر کے سیدھا جا رہا ہے، اسے زبردستی پکڑ کر کے غلط نعرہ لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے. اس طریقے سے ماحول کو بنا دیا گیا، اور ایسے لوگوں کو موجودہ حکومت سپورٹ کرتی ہے. موجودہ حکومت کے اشارے پر یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے، ورنہ مجال نہیں تھی کسی کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی کے اہم شخصیات کے خلاف کوئی بیان جاری کرنا، ان کے خلاف ابھدر الفاظ استعمال کرنا، ان کے خلاف نفرت انگیز الفاظ استعمال کرنا مجال نہیں ہوتا. کسی بھی ملک میں، کسی بھی قانون میں، کہیں کا بھی ملک ہو، کسی بھی قانون میں ان کے مذہبی شخصیات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا قانونی جرم ہے. چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، سویڈن ہو، عراق ہو، لبنان ہو، یورپ ہو، کوئی ہر جگہ مذہبی رہنماؤں کو کوئی شخص ابھدر الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا. میرے نبی نے دنیا کو اندھیرے سے باہر نکالا. میرے نبی کے طفیل میں یہ دنیا بنی، یہ کائنات بنی. میرے نبی کے طفیل میں عورتوں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے مزدوروں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے بچیوں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے ساری انسانیت کو انصاف ملا. پھر تم کو کس نے حق دیا میرے نبی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرو؟ تو ہم اپنی اولاد کو دینی علوم ضرور سکھائیں تاکہ سامنے والوں کے اسی کی زبان میں ہم جواب دے سکیں، اسی کی زبان میں جواب دے سکیں. دینی علوم سکھائیں گے تو یہ مساجد آباد رہیں گے. مساجد جب آباد رہیں گے تو وہاں پر اللہ کی برکتیں، رحمتیں آئیں گی. تو مساجد استعمال نہیں ہوں گے، 100% مسلمانوں کی آبادی مسجدیں خالی ایک ساتھ بھی نہیں ہوگی. یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے، سب کوئی جانتا ہے نماز فرض ہے، لیکن فرض کی ہم کو کتنی اہمیت ہے ہر ایک جانتا ہے. فرض کو ہم اپنے جوتوں کے اوپر رکھتے ہیں. اگر فرض کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی، فجر کی اذان ہوتی ہم دوڑ کر کے مسجد آتے، نیند کو مارو دو. ظہر کی اذان ہوتی ہم دوڑ کر کے مسجد آتے، کام کو مارو دو. نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دل میں. نماز یہ وہ ٹانک ہے جسے استعمال کرنے کے بعد آپ کا دنیا اور آخرت دونوں قائم رہنے والا ہے. اگر نماز کی ٹانک کو آپ دنیا میں استعمال نہیں کیے، بہت بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں. روح جلدی قبض نہیں ہوں گے بے نمازی. مرنے کے بعد بے چینی، قبر کی زندگی میں سانپ بچھو، آخرت میں جہنم، مار کاٹ، دھلائی کٹائی، لات جوتا، یہ ساری چیزیں ہونے والا ہے، سب ہونے والا ہے. تو خدا کے واسطے نماز کی پابندی کتنا ٹائم لگتا نماز؟ ایک 10 منٹ ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ میں کچھ نہیں بگڑنے والا ہے آپ کا. لیکن یہ 10 منٹ اگر نہیں دیا تو آخرت آپ کا بگڑنے والا ہے. آخرت بگڑنے والا ہے. دنیا میں کچھ نہیں بگڑتا 10 منٹ میں. جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ سب کچھ سیٹ کر دیتے ہیں، ٹائم نکال لیتے ہیں نماز کے لیے. آپ بھی اپنی زندگی کو سیٹ کیجیے.
नमाजों को वक्त पर पढ़िए, कोई बहाना नहीं चलेगा। नमाज के खिलाफ कोई बहाना आपका नहीं चलने वाला है। ये वजह थी नहीं पढ़ सका, वो वजह थी नहीं पढ़ सका, वहां गया था नहीं पढ़ सका, नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझ करके नमाज पढ़ना छोड़ने वाला तो काफिर ही हो गया। बहुत सारे आजाद करते कि उससे इस्लाम में अब कोई रहा ही नहीं, काफिर हो गया। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जो जानबूझ कर एक नमाज को छोड़ दे उसे कैद खाने में डाल दो, जब तक कि सच्ची दिल से तौबा ना कर लो, नमाज को कायम ना करने लगे। आप ये समझ करके खुश हो रहे कि हम हिंदुस्तान में है, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता, हम नमाज भी छोड़ेंगे, हमको कोई कैद भी नहीं कर सकता, कोई काफिर भी नहीं कर सकता, और कोई हमको कैद खाने में भी नहीं डाल सकता। यहां से तो बच जाएंगे आप, आखिरत के अजाब से, अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। खुदा के वास्ते नमाज पाबंदी कीजिए, अपने बच्चों को लेकर के आइए। आपके बच्चे नमाज को आते हैं, गड़बड़ करते हैं, आप अगर साथ रहेंगे ना, ये बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे। आप अगर कहिए कह रहे हम तो बाहर रहते हैं, रोजी के तलाक के बाहर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं तो बाहर पढ़िए, वहां पढ़िए, लेकिन नमाज तो आपके ऊपर फर्ज है, आपको हर हाल में पढ़ना है। और अपने नबी के सीरत को जानिए, अपने औलाद को अपने नबी की सीरत सिखाइए, अपने घरों में अपने नबी की सीरत, नबी की जिंदगी के बारे में बताइए। दुआ है अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से दामन की तौफीक फरमाए। अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।